الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کیا گیا تھا. آج بھی جناب صدیق اکبر کا ذکر خیر ہوگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کو بے شمار فضائل اور مناقب سے اللہ نے نوازا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کی قرآن میں تعریف کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے صحابہ کو اتنا اونچا بنایا. انبیاء کے بعد صحابہ کو اب میری یا آپ کی یا کسی لیکچرار کی یا کسی مفسر کی کسی محدث کی کسی ولی کی کسی عقل مند کی کسی دانش مند کی کسی پرہیزگار کی اور کسی بھی انسان کی کسی جن کی کسی فرشتے کی صحابہ کو ضرورت نہیں ہے کہ صحابہ کہیں کہ تم ہماری تعریف کرو، اس لیے کہ خود رب نے جو ان کی تعریف کر دی ہے ان کے لیے کافی ہے. اب وہ ہماری تعریفوں کے محتاج نہیں ہے. اللہ نے اتنا اونچا ان کو بنایا. پھر ان میں سے جو مقام جناب صدیق اکبر کو دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے مثال مقام ہے. آج تھوڑی سی آپ کی میں توجہ اس طرف مبذول کرانے کی کوشش کروں گا کہ ہم لوگ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ نے صدیق کا ذکر کیا ہے. میرے اور آپ کے صدیق کا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر میرے رب نے جہاں قرآن پاک کے اور پاروں میں کیا ہے اور صورتوں میں کیا ہے اور جگہ بہت ذکر ہے، وہاں میرے رب نے صدیق اکبر کا ذکر سورہ فاتحہ میں بھی کیا. اللہ نے سب سے پہلے اپنی تعریف کی ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں کس کے لیے؟ سب تعریفیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے، پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی. ہمارا نعرہ کیا ہے جی؟ یا اللہ مدد کرنے والا اللہ ہے. ہمارا معین اور مددگار اور عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پہنچ کے یہاں تک.
آگے جو ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط والمستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ آگے کیا ہے سورہ فاتحہ میں؟ صراط والذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں قرآن ہی سے، وہ لوگ کون ہیں کہ جن کے راستے پر چلانے کی اللہ ہم سے دعا کروا رہا ہے کہ دعا کیا کرو کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا؟ تو اللہ نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 5 میں اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ نمبر 1 وہ نبی ہیں، والصدیقین، اللہ نے صدیقین پر کیا کیا ہے؟ اب بتائیں کیا صدیق کا ذکر فاتحہ میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ ان لوگوں میں شامل ہے یا نہیں ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا؟ اس کا مطلب ہے نبیوں کا راستہ بھی دکھا اور نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ کا راستہ بھی دکھا اے اللہ، اور ساتھ ساتھ صدیقین کا راستہ بھی دکھا۔ اور صدیقین میں صدیق شامل ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، کیوں نہ شامل ہو؟ یہ میرے الفاظ آپ دل و دماغ کی تختی پر نقش کر لیں، وہ یہ کہ صدیقین میں صرف شامل نہیں صدیق، بلکہ صدیقین کا پیشوا ہے۔ صدیق، ہمارا صدیق صرف صدیق نہیں ہے بلکہ صدیقین کا پیشوا ہے۔ اب بتائیں کہ آپ کو سورہ فاتحہ میں کہیں کوئی اشارہ ملتا ہے صدیق کا یا نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اے اللہ صدیقین کے راستے پر چلا، اور صدیقین میں سب سے اعلیٰ درجہ کس صدیق کا ہے؟ وہ محمد کے صدیق کا ہے جس کا نام صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے اللہ ہمیں محمد کے راستے پر بھی چلا، اے اللہ ہمیں صدیق کے راستے پہ بھی چلا، حضرت صدیق اکبر کے راستے پر چلا۔ کیوں کہ صدیق کا راستہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، کیا کچھ لوگ ہیں وہ ایک پھڈا ڈالنے کے عادی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں پوری نماز میں تم دکھاؤ تو صحیح کیا کہ کہیں صحابہ کا کوئی ذکر ہو۔ صحابہ کا تو ذکر ہے نہیں، یہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یا محمد کی آل کا ذکر ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، یا ابراہیم کی آل کا ذکر ہے۔ جب ہم عبدہ و رسولہ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں نا درود شریف، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں محمد کا ذکر ہے، ہم کہتے ہیں کہ بے شک محمد کا ذکر ہے اور ہمارے نبی ہیں، اور ہمارا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے ان کے ذکر سے، ہمارا دل منور ہو جاتا ہے ان کے ذکر سے۔ کہتے ہیں آل محمد کا ذکر ہے، ہم کہتے ہیں آل محمد کو ہم مانتے ہیں، آل محمد کی عزت ہم کرتے ہیں، آل محمد کا احترام ہم کرتے ہیں۔ ہم آل محمد سے دور نہیں ہیں بلکہ دل و جان سے ہم قریب ہیں۔ لیکن وہ آگے سے یہ کہتے ہیں دکھاؤ کہیں کسی صحابی کا بھی نماز میں ذکر ہو تو بتاؤ۔ اور جن کو صحابہ کے بارے میں اندر سے جلن ہے وہ یہ کہتے ہیں صحابہ کا کوئی ذکر نماز میں ہو تو وہ بتاؤ۔ میں کہتا ہوں جب اور صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں صحابہ کا ذکر ہے، اگر آپ کو وہ نظر نہیں آتا تو آئیں پھر ہر رکعت میں جو سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے، ہر رکعت میں جو مقتدی اس کی سنتا ہے، ہر رکعت میں نفل پڑھنے والا اکیلا جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اگر اکیلا کوئی نماز پڑھے جس کی نماز جماعت سے رہ گئی ہو وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو جب بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تو اپنی زبان سے کہے گا نا، کیا کہے گا؟ اے اللہ مجھے صدیق کا راستہ دکھا۔ اور ایسی عظیم شخصیت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اللہ کا نبی یہ کہے کہ میرا بھی اس پر ایمان ہے، اس چیز پر میرا بھی ایمان ہے، اور صدیق کا بھی ایمان ہے، اور عمر کا بھی ایمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ دونوں حضرات وہاں موجود نہ ہوں اور حضور کہتے ہیں میرا بھی ایمان ہے اس چیز پر، اور کس کا ایمان ہے؟ صدیق کا بھی ایمان ہے، اور ساتھ ساتھ عمر کا بھی ایمان ہے، کیا آپ کو کوئی شان نظر آتی ہے یہ دونوں لوگ وہاں موجود نہ ہوں؟ کوئی عظمت معلوم ہوتی ہے ان کی؟ تو بخاری اور مسلم کی حدیث سنیے، پھر کیا فرمایا؟ ایک آدمی نے بیل کے اوپر سواری کی ہوئی تھی،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس کے قریب سے، بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی توقع کے وہ بیل بول پڑا۔ اب اس کو کوئی عجیب تو نہیں سمجھ رہے کہ بیل بولے؟ ہیں جی، یہ کون بلوا رہا ہے؟ اللہ بلوا سکتا ہے بیل کو؟ میرا رب پتھروں کو بلوا سکتا۔ کہنے لگا تو ہمارے اوپر سواری کر رہا ہے، ہمارے اوپر بوجھ لاتے ہوئے؟ وہ جس نے لادا ہوا تھا، لم نخلق لہذا، ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ بیل بول رہا ہے۔ ہم پیدا کیے گئے کھیتوں میں ہل چلانے کے، جس کام کے لیے پیدا ہوئے وہ کام ہم سے لو، جس کام کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے وہ کام ہم سے نہ لو۔ ایک باغ میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور ایک اونٹ آیا اور اس نے آ کر یہ اپنا منہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیا اور اس کے آنسو نکل آئے اونٹ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک کو بلایا گیا۔ یہ تمہارا اونٹ ہے؟ ہاں تمہارا۔ یہ شکایت کر رہا ہے تمہاری مجھ سے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، کھلاتے پلاتے کم ہو، تو میں کیا کروں؟ میرے نبی نے اگر اونٹ کی بات سن لی ہے تو اونٹ کو کس نے بلوایا؟ اللہ نے۔ اچھا چلو آپ کو اور مثال دیتا ہوں۔ آپ نہیں سمجھ رہے لشکر جا رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا؟ یہ فرمایا کہ چونٹیاں تھیں تو ان کی سردار چونٹی بولی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں، سردار چونٹی کہتی ہے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، تمہارا وجود ننھا وجود ہے، وہم لا یشعرون، اور وہ روند ڈالیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آئیں، علم غیب کس کے پاس ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تک اللہ نے حکم دیا ہوا کو اس چونٹی کی آواز میرے سلیمان کے کان میں ڈال دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ گفتگو اپنے کان سے سنی، اللہ کے حکم سے ہوا نے ڈالی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو سن کر مسکرائے، ہنسے اور اس چونٹی سے جا کے مخاطب ہوئے۔ تم نے ہمیں ظالم سمجھا ہے، تو نے کہا روند ڈالیں گے، جاؤ ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ چونٹی نے کہا آپ نے میری آدھی بات کو نقل کیا، آدھی میں نے اور بات بھی تو کہی تھی کہ روندی جاؤ گی، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا وجود چھوٹا ہے اور ان کو پتہ نہیں چلے گا، تو لاشعوری میں یہ کام ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے سنیے ذرا، کیا بخاری مسلم کی بات سنا رہا ہوں۔ فرمایا کہ بیل بول پڑا، اور جس وقت بیل بولا ہے اس وقت نبی علیہ السلام موجود تھے، لیکن صدیق بھی موجود نہیں، عمر بھی موجود نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بیل بولا ہے اس کے بولنے پر میں محمد ایمان لایا ہوں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ نے اس کو بلوایا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، لیکن میں ان کے ایمان کو اپنے ایمان کے ساتھ ملا کے کہتا ہوں میرا بھی ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، حالانکہ وہاں تو ہم نے دیکھا نہ ابو بکر موجود تھے نہ عمر موجود تھے۔ اسے معلوم ہوا کیا کہ نبی نے اپنے ایمان کے ساتھ صحابہ کے ایمان کو جوڑ کے بیان کیا، تو ہم سب کو جس طرح نبی کے ایمان پر ایمان لانا واجب ہے، صحابہ کے ایمان پر بھی ایمان لانا واجب ہے ہمارا۔ اے صدیق تیری ریسا کون کرے؟ تو جیسی ریس کوئی کر ہی سکتا نہیں، ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا۔ صدیق کی جوتیوں کے برابر بھی ہم کسی کو نہیں سمجھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سنیں، حضرت کی وفات ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو آپ پھر اس طرف جاتے تھے مدینہ کی اس فلاں گلی میں، علاقے میں، کہ ادھر صدیق جاتا تھا تو میں بھی تو جاؤں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر گئے اس گھر کا پتہ کیا کہ ایک نابینی بوڑھی عورت تھی، تو حضرت نے جا کر اس کے گھر کا کام بھی کیا، سب کچھ کیا، خدمت کی، اور ساتھ ہی اس کو کھجور کھلائی۔ اس نے چبایا تو چبا کر کہنے لگی وہ جو روزانہ آتا تھا آج نہیں آیا وہ۔ عمر فرماتے ہیں میں نے کون سی کمی چھوڑی ہے، میں نے بھی تو صفائی کی ہے تیرے گھر کی، میں نے تو تیرے گھڑے بھر کے رکھے ہیں، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ آج صدیق نہیں آیا؟ تو بوڑھی کو بتایا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ صدیق کی وفات ہو گئی ہے، لیکن تو بتانا کہ تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا وہ جب مجھے کھجور کھلاتا تھا تو گٹھلی نکال کے پھر میرے منہ میں ڈالتا تھا۔ عمر فرماتے ہیں مجھے اس وقت پتہ چل گیا کیا
ان کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب